عدالتوں میں بھی انور صاحب پھر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم الیکشن کمیشن بھی کیسز سن رہا ہے، ہائی کورٹس بھی سن رہی ہیں، سپریم کورٹ بھی سن رہی ہے. اگر آپ نے سب عدالتوں کو اسی طرح انگیج رکھنا ہے تو آپ ڈائریکٹلی معاملہ اپنا ہائیسٹ فورم پہ لے کے جائیں تاکہ وہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے. اور دوسری بات جو اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے غیر قانونی ہے کہ اسمبلی نامکمل تھی، تو پارٹیسپیٹ کیوں کیا اس الیکشن میں؟ یہ بات بالکل درست ہے. بخاری صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ کو اخلاقی طور پر پھر اس انتخاب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے درمیان جو ووٹ کا ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ ایزیوم کر بھی لیجئے کہ اگر انہیں ریزرو سیٹس مل بھی جاتی ہیں تو یہ انتخاب دوبارہ ہونے والا نہیں ہے. صوبائی اسمبلی میں ان کی نشستیں بڑھ جائیں گی، یہی ہوگا. زیادہ سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں کل آصف علی زرداری صاحب 4 بجے ایوان صدر میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. مجھے بتائیے پروسیس جو ہے جمہوری وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا رہ جائے گا جس کی نشاندہی سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کی ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ پرامن احتجاج ضرور کیجئے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب آپ پورے اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہیں. اب آپ یہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے کہ آپ پارلیمنٹ سے یا صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. آپ کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. اگر آپ کو اس سسٹم سے کوئی شکایت ہے تو عدالتیں موجود ہیں، آپ کو پھر ہائیسٹ فورم کی طرف جانا پڑے گا. آپ ذرا غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو آئینی اور قانونی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ کر رکھی ہے. انہوں نے اگر ریزرو سیٹس نہیں دی تو اس کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے. وہ فیصلے کو چیلنج کرنا پاکستان تحریک انصاف کا کام تھا، جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. انہیں عدالتوں کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آپ آواز بلند کیجئے. جب سے پارلیمنٹ کا آغاز ہوا ہے پہلے دن سے آج تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسمبلی میں شور شرابہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے. اس سے یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سنجیدہ گفتگو ہے وہ شاید نہیں ہو پائے گی، لیکن جو امور مملکت ہے اس کو چلانے کے لیے SIFC ہے، معاشی صورتحال کو آپ نے آگے لے کر چل رہا ہے. پرائم منسٹر کا آفس ہے، پرائم منسٹر ایسے فیصلے کریں گے کہ آپ نے ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے، لیکن ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اس ماحول کو ذرا کام ڈاؤن کرے. انہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر منیمم ایجنڈے پر جو ملک کے لیے قومی نیشنل ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ ذمہ داری شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پر عائد ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ کریں گے بھی. دوسری بات جو معاشی فیصلے ہیں وہ SIFC اور موجودہ حکومت مل کر کرے گی. وہاں پہ بھی ہمیں ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. ہمیں دکھائی جو دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف اپنے مقدمات لڑتی رہے گی اور ان کا حق بھی ہے، انہیں لڑنا بھی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی محسن نقوی صاحب کی، وہ پھر مفاہمت کو بھول جائیں گے. دیکھیے انہیں ان سے خطرہ کیا ہے. لیٹ سپوز اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کو ان سے خطرہ کیا ہے؟ آپ اپنا کام کیجئے. انہیں شیئر ڈالا ہے کہ اگر ہم سڑکوں پر نکلیں گے تو شاید ہمیں طاقت کے ذریعے روکا جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس طرح ہوگا. لہٰذا انہیں اب مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جو ان پر دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ مفاہمت نہیں بلکہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں. اب انہیں آہستہ آہستہ اس دھبے کو دھونے کی ضرورت ہے. یعنی ابھی ان کا ارادہ ہے کہ وہ دوبارہ سے سڑکوں میں نکلیں گے.